إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج ستمبر کی 15 تاریخ ہے. ہمارے یہاں موسم کے اعتبار سے جون کے پہلے ہفتے سے بارشیں شروع ہوتی ہیں اور تقریباً 4 مہینے بارشوں کے شمار کیے جاتے ہیں. بارش کا موسم بالکل اپنے آخری ایام، آخری دنوں میں ہے، لیکن بارشیں ہیں کہ ہوئی نہیں. تالاب اپنی باوجود تنگی کے خالی پڑے ہوئے ہیں. موسم بارش کا ہونے کے باوجود سورج اپنی تپش اور گرماہٹ دن بدن بڑھا رہا ہے. مہنگائی عروج پر ہے. اب تو یہ کہنا کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، آسمان کراس کر چکی ہے. لوگ پریشان، بے حال، بے چین، بے قرار. بارشیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کبھی ہم بارش کے نہ ہونے کا تو رونا روتے ہیں، کبھی سنجیدگی کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ رب اپنی اس رحمت کو روکتا کیوں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں موجود جملہ تمام مخلوق کا رب ہے اور سبوں کے رزق رسانی کی ذمہ داری اس نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے. اس کے باوجود بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر، الگ الگ جگہوں پر اس کے کچھ وجوہات بیان کیے. ان وجوہات کی وجہ سے انسان آزمایا جاتا ہے، مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں جھونک دیا جاتا ہے تاکہ پلٹ جائے، توبہ کر لے، واپس آئے، اپنے رب کو منا لے. لیکن یہ ان انسانوں کے لیے ہوتا ہے جن کے پاس احساس ہوتا ہے، جن کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے، جو اپنے گریبان میں جھانکنے کے عادی ہوتے ہیں، جنہیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے. جو قوم ڈھٹائی کے ساتھ رہنا چاہے، جو قوم اپنے گناہوں پر نظر ڈالنے کو عیب سمجھے یا اپنے آپ کو پارسا اور متقی سمجھ کر یہ سمجھے کہ میں تو ویسا نہ ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے توفیق کو چھین لیتا ہے. من جملہ وجوہات میں ایک وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، انسان ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، گناہ نام کے چیز اس کے پاس کوئی عیب نہیں مانی جاتی. آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی وہ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے؟
وہ کون سا جرم ہے جس کے بارے میں ہم نہ صرف ایک کرتے ہیں بلکہ کر کر ہم ڈھٹائی کے ساتھ اس کا چرچا بھی کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا. بحیثیت قوم کے سارے جرائم ہمارے پاس موجود ہیں، اور جرائم کی یہ دنیا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایسے گناہ جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں، جو رب کو غضبناک کرنے والے ہیں، اور جب قوم اس طرح کے جرائم کا شکار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک لیتا ہے. انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کی عادی ہو جائے، اس کی عادت بن جائے، اس کی فطرت بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر بارش کو روک لیتا ہے. ذرا مجھے صراحت کر لینے دیجئے. ناپ تول میں کمی کی جب بات آتی ہے تو میری نظر، میرا دماغ، میرا ذہن فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ٹھیلا لگائے ہوئے اس انسان پر جاتی ہے جو دن بھر میں 10-20 کلو ٹماٹر، پیاز، ادرک بیچ رہا ہوتا ہے، یا کسی کرانے کی دکان میں بیٹھ کر چائے پتی، شکر، گیہوں، چاول بیچ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ناپ تول میں کمی. جی نہیں، ناپ تول میں کمی ہر وہ انسان جو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر کوئی امانت ہے، اس کے پاس کوئی عہد و پیمان ہے، کسی کے ساتھ کیا ہوا کوئی ایگریمنٹ ہے، اگر اس ایگریمنٹ میں کمی کرتا ہے، اس میں خیانت کرتا ہے، ٹائم نہیں دیتا ہے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. جاؤ جا کر دیکھو ہمارے اساتذہ کا کیا حال ہے. کیا واقعتاً ہمارے اساتذہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں؟ قوم کی یہ امانت ان کے پاس ہے تو کیا ان بچوں کو نکھار رہے ہیں؟ انہیں وہ علم دے رہے ہیں، اتنا وقت دے رہے ہیں؟ کیا اپنی اس صلاحیت کو ان بچوں پر لگا رہے ہیں؟ جاؤ ہاسپٹلز میں جا کر دیکھو جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کتنا وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. خاص کر وہ ڈاکٹرز جو گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس اپنی اس امانت کا کتنا احساس ہے. ہمارے انجینئرز کو دیکھیں جو بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، جب تک اس کا مالک ہوتا ہے مٹیریل کچھ اور ہوتا ہے، مالک نہ ہو تو پتہ نہیں وہاں پر کیا کچھ چنا لگایا جاتا ہے. ہر جگہ خیانت ہمارا معمول بن چکی ہے. بڑے سے بڑے اداروں کو لیجئے، چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والوں کو لیجئے. ایک میکینک کے پاس جائیے، ایک پنچر لگانے والے کے پاس جائیے، اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو اس کی گنتی الگ ہوگی، آپ نہیں ہوگی تو ایک کے بجائے 2 بتائے گا. ہر انسان جہاں وہ کھڑا ہے خیانت کرنے کو کمال سمجھتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے. کوئی انسان ہم میں کا اس قدر اپنی امانت داری، دیانت داری کا کوئی ایسا اصول اپنے پاس رکھتا ہو کہ میں کل قیامت میں اللہ کے پاس جواب دینے والا ہوں. میں اس ممبر پر کھڑا ہوں، اللہ کی قسم میں یہاں پر 25 منٹ اگر کھڑا ہوتا ہوں، آدھا گھنٹہ کھڑا ہوتا ہوں، آپ لوگ اگر 200 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ 200 لوگ کے آدھے گھنٹے کے حساب سے 100 گھنٹے یا تو میں ضائع کر رہا ہوں یا میں یوز کر رہا ہوں. کل قیامت میں مجھے اس 100 گھنٹوں کا حساب دینا ہے، نہیں تو میں خیانت کر رہا ہوں، ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، اپنے خطبے کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. ہمارا امام، ہمارا جماعت کا ذمہ دار، ہر انسان جو جس ذمہ داری کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اگر وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. پوری امت کی امت، ہم
باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کی جو بات کہی، قرآن نے اس کو کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہو. پوری قوم اگر اس طرح کے جرم میں شریک ہو تو پھر بارش کہاں سے آئے؟ کس پر بارش کا پانی برسایا جائے؟ ہماری مسجدیں ویران، ہمارے مزار آباد، ہماری مسجدیں غربت کا شکار، اور ہمارے مزاروں کے فنڈ اتنے ہیں کہ جس کی کوئی حد اور حساب نہیں. ہمارے دینی ادارے جو کام کر رہے ہیں خزانے ان کے خالی ہیں. جرائم کی دنیا میں جا کر دیکھیں آپ، لوگ کس قدر پیسہ بٹور رہے ہیں. یہاں مانگنے پر بھی نہیں دیا جاتا، وہاں نہ مانگنے پر انسان اپنی مٹھی بھر کر دے دیتا ہے. من جملہ وجوہات میں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک پر بہت تفصیل میں جاؤں. ایک وجہ یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، زکوٰۃ کا نہ دینا. آج امت اس کو پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کن کن چیزوں میں دی جانی چاہیے. امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں دینی چاہیے. امت کو اس بات کا صرف احساس ہے کہ ایک وقت آتا ہے چند سکے، چند روپیے، چند روپیوں کی شکل میں کچھ پیسہ نکال کر دے دیا جائے، ختم. نہ اس کا کوئی حساب، نہ اس کا کوئی کتاب. زکوٰۃ ایک اصول ہے، ایک سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اور رب کا بنایا ہوا. زکوٰۃ ایک ایسا سسٹم ہے، اللہ کی قسم یہ امت اگر زکوٰۃ دے، کوئی مسلمان آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لوگوں کے پاس، جن کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں. اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں پوری نہیں نکالتے. اگر نکالتے ہیں تب بھی جس کو دینا ہے اس کو نہ دے کر ایسی جگہوں پر دیا جاتا ہے جہاں اس کی شہرت، اس کی نام، ریاکاری اس کو دکھاوے میں آئے. اس طرح کی زکوٰۃ ہماری نکلتی ہے. زکوٰۃ کا نہ دینا یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بنیاد پر پوری قوم، پوری امت، پوری ملت، پوری بستی پانی سے روک دی جاتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، کچھ لوگ صدیق کے پاس، امیر المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ اب تک ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. امیر المومنین نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ جہاد کروں گا، جنگ کروں گا. اور ایک جملہ کہا. صدیق نے اور دیگر صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر تھوڑا رک جاؤ، ابھی دوسرے بہت سارے کام ہیں، اس کو نپٹ لینے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے پاس آئیں گے. ابو بکر نے کہا واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلت على منعها. اگر یہ لوگ زکوٰۃ نہ دینے کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ کے دینے میں اونٹ کے ساتھ اس کی رسی زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے، وہ اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اونٹ کی رسی دینا نہیں چاہتے، قسم خدا کی اس پر بھی میں جنگ کروں گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تھا زکوٰۃ کے حوالے سے. آج اگر ابو بکر زندہ ہوتے تو ہم سب کے سب سامنے کی صفوں میں ہوتے اور ابو بکر ہمارے مد مقابل ہوتے، کیونکہ ہم نے سب کے سب ایک مجرمانہ غفلت کا شکار ہو کر اپنی زکوٰۃ کو روک لیا ہے. ہماری خواتین کو بڑا شوق ہے زیور بنانے کا. زیور پر زیور، ہر اینیورسری میں زیور بنتا ہے، ہر برتھ ڈے میں زیور بنتا ہے،
ہر اچھے موقع پر زیور بنانے کا شوق ہے اور ہم بھی انہیں دے دیتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی۔ نہ شوہر کو اس کی پرواہ، نہ بیوی کو اس کی پرواہ، بس اتنا ہے کہ وقت آتا ہے تو اس زیور کی نمائش ہوتی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ کل قیامت میں یہی زیور اس کے گلے میں، اس کے کان میں، اس کے ناک میں اور اس کے ہاتھوں میں آگ کی شکل میں ڈھل کر اس پر پہنایا جائے گا۔ یہ تو آخرت کی سزا ہوگی۔ دنیا کی سزا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا نہ دینا بارش کو روکتا ہے۔ جب لوگ سیدھے ہوں، اپنے حق کو ادا کریں، جب لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے لگیں، اپنے اوپر عائد واجبات کو ادا کرنے لگ جائیں، تو پھر رب کی بارشیں کیسی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث سنیے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ ایک آدمی راستہ پر جا رہا ہے، جنگل میں، بیابان میں، کہیں کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اچانک ایک ابر کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، زوردار بجلیاں کڑکتی ہیں، چمکتی ہیں، اور اس بیچ میں ایک آواز آتی ہے، اے ابر کے ٹکڑے، جا فلاں آدمی کے باغیچے پر جا کر بارش برسا۔ وہ شخص پریشان ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے انسان نام کا کوئی، وہاں پر کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ ابر کے ٹکڑے سے مخاطب کون ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا۔ بارش برستی ہے، ابر کا ٹکڑا جاتا ہے، ایک محدود جگہ پر جا کر اپنا سارا پانی انڈیل دیتا ہے، بارش برسا دیتا ہے۔ یہ انسان اس جگہ تک پہنچتا ہے جہاں بارش برس چکی ہے۔ وہاں پر پہنچ کر دیکھتا ہے ایک بوڑھا آدمی ہے جو برسے ہوئے پانی کو الگ الگ نالیوں میں اس کو سیٹ کر رہا ہے۔ جو پانی بہ رہا ہے اپنے باغیچے کی چھوٹی چھوٹی جو نالیاں ہیں ان نالیوں میں داخل کر رہا ہے۔ جا کر سلام کر کر پوچھتا ہے، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ وہ نام بتاتا ہے۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے ابر کے ٹکڑے کے حوالے سے سنا تھا، اے ابر کے ٹکڑے فلاں کے باغیچے میں جا کر بارش برسا۔ وہ تعجب کرتا ہے، پوچھتا ہے تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے بندے، میں فلاں جگہ پر تھا، یہ ابر کا ٹکڑا آیا، اس کے آتے ہی اس ابر کے ٹکڑے کو یہ حکم دیا گیا کہ تیرا نام لے کر بتایا گیا کہ تیرے باغیچے پر بارش برسائی جائے۔ کرتے کیا ہو؟ کیا نیکیاں ہیں تمہاری؟ کون سی عبادتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا میرے سے کوئی بڑی عبادت تو نہیں ہوتی، ہاں ایک کام میں معمول کے مطابق کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا، اس میں کسی قسم کی اپنی نیت میں بدلاؤ نہیں لاتا۔ کہا کہ جب یہ اناج اگتا ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک حصہ غریبوں میں، رشتہ داروں میں، ضرورت مندوں میں، یتیموں اور بیواؤں میں بانٹ دیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر میں رکھتا ہوں جو اگلے سال تک کے لیے مجھے کافی ہو جاتا ہے، اور تیسرا حصہ دوبارہ بیج کو ڈالنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے میں اسی میں استعمال کرتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی تمہاری یہی وہ نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جا میرے فلاں بندے کے کھیت میں، اس کے باغیچے میں جا کر بارش برسا۔ کیا ہم میں کچھ لوگ ہیں ایسے جن کی یہ نیکی، جن کی یہ ادا اللہ کو پسند آئے، اور پھر ہم اللہ کے نزدیک ایسے بنے کہ جا فلاں شہر میں، فلاں محلے میں بارش برسا؟ برادران اسلام، ان ساری باتوں کو آپ جمع کر لیجئے۔ جرائم الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہیں تو جرائم۔
گناہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہدایت فرمایا کہ تم اگر توبہ اور استغفار کرتے رہو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، اپنے حقوق کو ادا کرتے رہو گے، اپنے اوپر فرائض اور جو واجبات کی ادائیگی کو برابر کرتے رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدے کیے ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ ہے کہ تم پر موصلہ دار بارشیں ہوگی۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ ہم میں کا ہر انسان اپنے اپنے جرائم کی ایک فہرست بنائیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں میں ڈنڈی مارتا ہوں، کہاں کہاں میں خیانت کرتا ہوں، کتنی میں نے زکوٰۃ روک رکھی ہے، کتنے جرائم میں دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں کرتا ہوں، اور پھر ببانگے دوہل لوگوں کے سامنے اس کی چرچا بھی کرتا ہوں۔ آج جب سے مال ہمارے پچھلے ہفتے ہم نے فضول خرچی کے حوالے سے بات کی، مال کی آمد، مال کی کثرت نے ہمارے اندر فساد بھر دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ مال میرے موت کے بعد میرے لیے دو قسم کی مصیبت بننے والا ہے۔ جتنا مال میرے پاس ہے وہ سب کا سب میں چھوڑ جانے والا ہوں۔ جتنا مال میرے پاس ہے وہ سب کا سب میں چھوڑ جانے والا ہوں، اور جتنا مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا سب کا حساب مجھے دینا ہے۔ اس میں زکوٰۃ بھی رکی ہے، اس میں لوگوں کی، اپنوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کے نہ جانے ہم نے کیا کیا ظلم و ستم کر کر ان کا پیسہ ہم نے ہڑپ کر رکھا ہے۔ ہم نے نوکریاں کر کر اس کو ادا نہ کرتے ہوئے جو حرام مال ہم نے کھایا، رشوت کے نام پر اور بھی سود کے نام پر یا دیگر اور کرپشن کے طور پر، پرسنٹیج کے نام پر، کمیشن کے نام پر، غلط سلط طریقے کے انداز میں، وہ سب کا سب میرے لیے وبال بنتا ہے۔ بارش اگر برسانی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو رحمت کہا، اور رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول یہ بھی بتایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج ہم میں کا ہر انسان رحم کرنے کی بات دور کی، جو جس کے ہتھے چڑھتا ہے سوچتا ہے اس کو کہاں سے نوچوں، کہاں سے پھاڑوں، کہاں سے چیروں، اور کہاں سے اس کے خون کو چوس کر پھینک دوں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کی مخلوق پر رحم کیجئے، اپنے ماتحت لوگوں پر رحم کیجئے، اپنے سے حقیر کمزور طبقے پر رحم کیجئے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر رحم کیجئے۔ زبان ہے اس لیے کچھ بھی کہہ دینا، طاقت ہے اس لیے اس کا استعمال کر دینا، اقتدار ہے اس لیے اس کا مس یوز کرنا، یہ بہت آسان ہے، نہ کرنا یہ کمال ہے۔ آج میں اور آپ جس بارش کے لیے ترس رہے ہیں، ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ سے نہ کرنے کا عہد کریں، جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں اس کو ادا کریں، جو فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہے اس سے رک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جرائم کو پردہ ڈال دے اور ایک نئی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیں، جو نیکی کی راہ ہو، جو بھلائی کی راہ ہو، جو اچھائی کی راہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر چلائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔